السلام علیکم، میرا نام شاہد نواز ہے اور میں محکمہ صحت اور آبادی سے تعلق رکھتا ہوں. ہماری پوڈ کاسٹ کی ایک سیریز چل رہی ہے جس کے اندر ہم ایک نہایت ہی اہم ٹاپک جو آج کے نوجوان نسل کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، قبل از شادی مشاورت، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارے جو پری میرٹل کاؤنسلنگ کی ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر سائمہ رشید. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں میڈم آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. اچھا میڈم، سب سے پہلے تو ہمارے جو آڈینس ہیں ان کی آسانی کے لیے آپ ذرا یہ بتائیے کہ جو پری میرٹل کاؤنسلنگ ہے وہ کیا ہے اور اس کا کانسیپٹ بیسیکلی کیا ہے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب، مجھے انوائٹ کرنے کا اور اس اہم موضوع پہ بات چیت کرنے کا آپ نے ہمیں موقع دیا. دیکھیں، جو پری میرٹل کاؤنسلنگ ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جزو ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا، یا جسے ہم تولیدی صحت کہہ سکتے ہیں، جس پہ ہمارا محکمہ بہت عرصے سے کام کر رہا ہے. اور جو بیسک اگر ہم اس کی ڈیفینیشن پہ جائیں تو یہ ہوتا ہے کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ جو شادی سے قبل اس کپل کو، جو کہ لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں، ان کو ایک مشاورتی عمل سے گزارا جائے اور ان کو وہ تمام آگاہی فراہم کی جائے کہ شادی کے بعد جو عمومی مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ کس طرح اپنی ایکسپرٹیز سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور ایک ہیلدی میرڈ لائف کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ انہیں مختلف طریقے بتائیں جو کہ ہماری فیملی پلاننگ میں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ دیے جاتے ہیں، تاکہ انہیں اپنی آگے کسی بھی چیز کا جو تسلسل ہے ریگارڈنگ ان کی پڑھائی کے حوالے سے یا ان کی کریئر کو پرسو کرنے کے حوالے سے، اس میں وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکے. تو یہ سارے عمل کو جو ہے وہ پری میرٹل کاؤنسلنگ کہا جاتا ہے. اور یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اب حکومت پنجاب نے کچھ عرصے سے سٹارٹ کیا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اوور آل پوری دنیا میں نظر ڈالیں تو یہ اس میں ڈیکیڈز ہو چکے ہیں اب کافی، جس پہ یہ ایک پورا ایک حکومت کی شراکت کے ساتھ اس پروگرام کو بہت اچھی طریقے سے چلایا جا رہا ہے. اور بہت خاطر خواہ ان کی بہت ساری جو معاشرتی مسائل تھے، جو صحت کے حوالے سے مسائل تھے، اس میں بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے صرف اس پروجیکٹ اور اس کاؤنسلنگ کی وجہ سے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور ڈاکٹر صاحبہ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو قبل از شادی مشاورت ہے، پری میرٹل کاؤنسلنگ ہے، اس کے اندر ہم جو نوجوان نسل ہے یا کپلز ہیں ان کو کن کن ٹاپکس کے اوپر، کن کن امور کے متعلق جو ہے نا وہ آگاہی فراہم کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی آپ کا ویلڈ سوال ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے پری میرٹل کاؤنسلنگ میں آگاہی کس چیز پہ دینی ہے تو ہمارا جو گول ہے وہ اچیو نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں، اس کا بیسک جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہیپی میرڈ لائف کو کنٹینیو رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہو کہ جو 2019 میں ایک ہمارا بڑا مشہور ایک شماریاتی ادارہ، اگر مجھے نام لینے کی اجازت ہو اس کی، تو گیلپ ایک سروے ہے جس میں انہوں نے ڈیورس جو ریٹ تھا وہ پاکستان میں آل ٹائم ہائی تھا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو نہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، نہ جو مسائل سے عمومی طور پہ نمٹنے کے لیے کوئی ایسی نالج ہوتی ہے جس میں وہ بغیر کسی اپنے رشتہ داروں کی انٹرونشن کے خود اس کو جو ہے وہ ایک میچور طریقے سے حل کر سکیں. تو یہ اس کا مقصد ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جو پریولنس ہے بیماریوں کی، جو کہ ایک شادی شدہ کپل سے ایک دوسرے میں لگ کے ان کے بچوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں، ان کو بھی ریڈیوس کرنا، اس کا ایک پبلک ہیلتھ کے اسپیشلسٹ کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کا، یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ کا ایک بہت اسٹرانگ رول ہے اس چیزوں میں. تو نوجوان نسل کو ہم اس طرح اس میں آن بورڈ لے سکتے ہیں کہ ان کو، جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے اور ہماری مختلف ایپس ہیں، مختلف جو ہیں وہ ٹول فری نمبرز ہیں، جن پہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی آگاہی دے سکتے ہیں شادی سے قبل ان لوگوں کو، تاکہ جو پیچیدہ مسائل جو کہ ہماری بعد میں دیکھنے میں آتے ہیں ان میں کمیاں آ سکے. اور جو ایک ہیلتھ سسٹم میں ہمارا جو ایک ورک لوڈ اتنا بڑھ جاتا ہے ان بیماریوں کی وجہ سے، اس کو ہم پہلے ہی پریونشن اور بچاؤ کی طرف لے آئیں تو بہت ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ مطلب اس میں سرٹن جو ڈیزیزز ہیں ان کی پریونشن بھی ہے، باقی مینٹل پریپیئرنیس بھی ہے نوجوانوں کی فار دا میرج. اور اس میں یہ مطلب
اسی حوالے سے میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جو پری میرٹل کاؤنسلنگ ہے بیسیکلی یہ جو اپنا جو ڈپارٹمنٹ کا جو انیشیٹو ہے اس کے اندر کیا ہم صرف جو ہے وہ انڈیویجول کاؤنسلنگ کر رہے ہیں یا فیملی کاؤنسلنگ ہے یا کپل کاؤنسلنگ ہے؟ اس کو تھوڑا سا اپنے جو ہمارا کلچرل جو پرسپیکٹو ہے جو کانٹیکٹ اس کے حوالے سے پلیز بتائیں کہ ہم کس طرح اس میں لے کے چلتے ہیں کلائنٹس کو. یہ تو میرا خیال ہے آپ کے پورے سیشن کا ایک کی پوائنٹ تھا آپ کا یہ سوال, اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم تو ابھی جو ہمارا آبجیکٹیو ہے جو انیشیٹو گورنمنٹ نے لیا اور ہمارے اس پروجیکٹ کے تھرو لوگوں تک پہنچا ہے وہ یہ کہ ہم صرف ابھی سینسٹائزیشن کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو صرف اویئرنیس دے رہے ہیں. اس میں ہماری اس طرح کی کوئی اسٹڈیز ابھی ہم نے نہیں شروع کی جس میں ہمیں ان کا فیڈ بیک مل سکے اور ہمیں ایک پری اینڈ پوسٹ جو ہے وہ پری میرٹل کاؤنسلنگ کا رزلٹ نظر آ سکے, جیسے کہ باقی ممالک میں ہوا. میں اب اس کی ایک ایگزامپل سے آپ کو اور زیادہ کلیئر پتہ چل جائے گا کہ سعودی عربیہ میں 2006 میں جو ہے تقریباً ایک کازل اسٹڈی ہوئی تھی, کیونکہ وہاں پہ سکل سیل انیمیا یہ ایک بلڈ کا ڈس آرڈرز ہوتا ہے جو کہ کنسنٹ میرجز کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے. اس کی بہت زیادہ پریویلنس بڑھنے لگی تھی اور جس کی وجہ سے ان کا ہیلتھ سسٹم بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا تھا, کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہوتا ہے اور بہت ہی اس میں سوشل اور سائیکولوجیکل پیرنٹس کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے. تو جب انہوں نے یہ اسٹڈی اسٹارٹ کی تو انہوں نے وہ کیسز جو کہ شادی سے پہلے مشاورت کے بغیر ہوئے تھے اور پھر بعد میں مشاورت کے بعد جب ان کیسز میں بہت زیادہ خاطر خواہ کمی آئی تو اس کے بعد سے انہوں نے اس کو ایک لیجسلیشن کر کے قانون کا حصہ بنایا, اور پھر ایک انہوں نے مینڈیٹری اس کو کہا کہ جی اس میں جو بھی کپل شادی کے مرحلے سے گزرنے سے پہلے اس کی اسکریننگ ہونی بہت ضروری ہے ان کچھ ضروری بیماریوں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک مرد اور عورت کو پراپر ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے لڑکی اور لڑکا کو کہ وہ مکمل طور پر ان کی کاؤنسلنگ ہوئی بھی ہے, ان کو ان تمام جو ہے وہ جو ایک پریکٹیکل لائف میں جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے, اور پھر اس کے بعد they were eligible to get married. تو یہ چیز بہت, اور اس کو پھر بہت ساری کنٹریز نے ریپلیکیٹ کیا کیونکہ سعودیہ ایک اسلامک کنٹری ہے اور اس میں کوئی ایسی ان کی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس میں کوئی ایسے بیریئر نہیں تھے جس کی وجہ سے اس کو روکا جاتا. لیکن پاکستان چونکہ ایک بہت زیادہ ڈائیورسفائی ہمارا ملک ہے, مختلف سوشل اور کلچرل یہاں پہ ویلیوز ہیں اور بہت اسٹرکٹلی لوگ اسے اوبے کرتے ہیں, تو ہمارے ہاں جو ہے نا سب سے پہلے جب یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تو اس کو علماء کو ہم نے بہت زیادہ اس میں انوالو کیا, آن بورڈ لیا. جو بھی ہم نے ہمارے تشریحی جو مٹیریل تھا اس میں ان کی رضامندی شامل کی گئی کہ کوئی ایسی چیز اگینسٹ اسلامک ویلیوز اس میں ہم نہیں بتا رہے جس کی وجہ سے کوئی آپ کہیں کہ معاشرے میں ہم نے کوئی ایسی برائی یا کوئی بے حیائی کوئی اس طرح پھیلائی ہو. یہ ایک بیسک نالج ہے جو بچوں کو ملنی چاہیے, اور تاکہ وہ جو ایک فینٹیسیز والا شادی کے بارے میں لڑکا 23-24 سال کا اگر لڑکا ہے یا 20-22 سال کی لڑکی ہے تو وہ جو ایک فینٹیسیز ہیں وہ فینٹیسیز بھی ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو پریکٹیکل آپ کی لائف ہے جس میں آپ کی شادی کے بعد آپ کو فائنینشیل ذمہ داریوں کا پتہ ہو, آپ کی جب آپ نے ایک فیوچر مدر کا ایک فیوچر فادر کا کیا رول ہونا چاہیے, اور سملرلی سیف مدرہڈ کی پروٹیکشن کے ساتھ, کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو باقی انڈیکیٹرز کے ساتھ ساتھ ہم صحت کے بھی انڈیکیٹرز میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ پیچھے ہیں. تو اس میں میٹرنل مورٹیلٹی ہے, انفنٹ مورٹیلٹی ہے, اور ان کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھ کے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں وقفہ کتنا لینا ہے, اور اس کے بعد ہم نے شادی کی ایج کیسے ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر ہم فالو نہیں کریں گے اس پری میرٹل کاؤنسلنگ میں تو ڈیزاسٹر اپنی جگہ پہ رہے گا. ہم سینسٹائز کر سکیں گے لیکن ہم پریکٹیکلی کوئی چیز رزلٹ حاصل نہیں کر سکیں گے. میڈم یہ بڑے اچھے اور بڑے ڈیٹیل طریقے سے آپ نے اس کو مطلب ڈسکرائب کیا ہے. اور میڈم ایک جو کوسچن ہے مطلب کہ ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جو رائٹ ایج آف میرج ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ کیا ہے, اور یہ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ جو شادی کی صحیح عمر ہے بیسیکلی وہ کیا ہے, اور اگر کم عمری کی جو شادی ہے اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں مرد اور خواتین اور ان کی آنے والی جو نسل ہے اس کے اوپر. دیکھیں یہ جو نا اس کا شادی کی ایج, کیونکہ پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کلچرلی سندھ میں کچھ اور ہے, پنجاب میں KPK میں, یہ ہم اس کو ابھی تک اس میں ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکے یونیفارم پالیسی جو نیشنل لیول پہ ہم اسے کہیں کہ ہم نے ایک لیجسلیشن پاس کر لی اور ہم نے کیا ہے. اور اب تو 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو پروونشل جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے, جیسے کہ سندھ گورنمنٹ نے 18 ایئرز میرج کی لیجسلیشن کر دی, لیکن انفارچونیٹلی پنجاب میں ابھی تک اس میں کام ہو رہا ہے اور وہ نہیں پاس ہو سکا. تو نارملی 18 سال کی عمر جو ہے واز دا رائٹ ایج, لیکن جو ماں بننے کی عمر ہے وہ کبھی بھی 21-22
22-23 سال تک ہی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر جو ہیلدی ٹائمنگ اینڈ اسپیسنگ ان پریگنینسی ایک WHO کا بہت بڑا, جس کے پاکستان بھی سگنیٹری ہے, تو اس کے اگر پرنسپلس کو دیکھا جائے تو اس میں یہی بتایا ہے کہ آپ نے شادی 18 سال سے کم عمر, لیکن اب آپ کو مختلف علاقوں کے کسٹمز کا پتہ ہے, ان کی ویلیوز کا پتہ ہے, 14 سال کی بچی کی بھی شادی ہو رہی ہے, 15 سال کی بھی بچی کی شادی ہو رہی ہے, اور اس کے چونکہ وہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے, میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ادھر سے ہی بڑھتا چلا آ رہا ہے, اور اس کو اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی کہ ایک عورت, ایک ماں کی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے, اور تو اس کو ہم اتنی جلدی موت کے منہ میں ڈالنے سے پہلے اس کی جو ہے وہ ایج کو پرفیکٹ کریں جس سے اس کی شادی ہو, اور اگر شادی ہو بھی جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ ماں بننے کے مراحل کو, جس پہ ہمارا ادارہ پوری طرح انٹروین کرتا ہے کہ ان کو ایسی فیملی پلاننگ کے میتھڈس دیے جائیں جس پہ وہ اپنی پریگنینسی کو ڈیلے کر سکے. کیونکہ اب آپ نے نقصان کی جیسے بات کی ہے, تو دیکھیں جو اگر چائلڈ میرجز یا ارلی ایج میرجز ہوتی ہیں نا, تو وہ بچیاں یا وہ بچے جو ہوتے ہیں نا بہت جلدی کسی وائلنس کا شکار ہو سکتے ہیں, چاہے وہ کیونکہ ان کی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی, ابھی ان کا جو تولیدی نظام ہوتا ہے یا جو ایک تھاٹ پروسیس کی میچیورٹی ہوتی ہے وہ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ وہ شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکیں, تو وہ بہت جلدی کسی بھی وائلنس کا, کسی بھی معاشرے کی زیادتیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ایک بہت بڑا ان کی پرسنالٹی پہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اور دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پہ اس علاقے میں ایسا ہو گیا, ایسا اگر ہم یہ سوچیں گے تو پھر معاشرہ بھی تو انہی علاقوں سے اور اسی فرد سے اور انہی لوگوں سے بنتا ہے, تو پھر وہ جو برائیاں ہیں وہ معاشرے میں بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور ہم اس چیز سے بالکل امیون ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایک کامن سی بات ہے. جیسے کہ اب ماں بننے کے عمل میں جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں ارلی میرجز میں, اگر کم عمری کی شادی ہو اور کم عمری میں ماں بنے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان بچے پہ بھی ہوتا ہے اور ماں پہ بھی ہوتا ہے. بہت فریکوینٹ ابارشنز اس سے ہو سکتے ہیں, وہ بچے کی صحیح گروتھ نہیں ہوتی, اور اگر ہو بھی جائے تو وہ ایک پری میچور لیبر پہ جا سکتا ہے بچہ, اور سملرلی آفٹر برتھ وہ بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے جسے ہم انفنٹ مورٹیلٹی کہتے ہیں. تو ابھی تک دیکھیں پاکستان میں جو شرح اموات ہے عورتوں کی جو کہ دوران زچگی مر جاتی ہیں وہ 186 عورتیں ہیں جو 1 لاکھ عورتوں میں سے فوت ہو رہی ہیں, اور اب اس کی وجہ سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کی جسم میں اتنی کمزوری ہوتی ہے, انیمیا اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہیمریج یعنی کہ ان کو دوران زچگی اتنا زیادہ ان کا خون بہہ جاتا ہے, اور ان کے پاس کوئی پیچھے سے بیک اپ سپورٹ نہیں ہوتی, کوئی آئرن سٹوریج نہیں ہوتا ان کی باڈی میں, نہ غذا ٹھیک ہوتی ہے, نہ پراپر ان کی گروتھ ہوئی ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور آپ ایک سمجھ سکتے ہیں کہ ایک معاشرے میں ایک ماں کا مرنا ایک پورے خاندان کی جو ہے وہ ایک ہلاکت ہوتی ہے مختلف زاویوں سے, تربیتی, معاشرتی اور ہر سوشلی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. تو ان کی پریونشن کے لیے جو روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پری میرٹل کاؤنسلنگ کے ذریعے ان ساری چیزوں کو کور کریں تاکہ وہ دماغ کے کسی کونے میں ان کی ضرور رہی یہ بات کہ ہم اگر کسی چیز کا شکار ہو رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میرے خیال سے جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے ارلی ایج میرجز ہیں, جو کم عمری کی شادی کے نقصانات ہیں, اور جس طرح وہ ماں اور بچے کی دونوں کی صحت کو اور پھر پوری فیملی کی صحت کو جس طرح, اور پوری فیملی کے اسٹرکچر کو جس طرح وہ افیکٹ کرتی ہے, جس طرح متاثر کرتی ہے, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈسکرائب کیا. اور میرے خیال سے ہمارے ناظرین کو اس سے بڑی جو ہے وہ معلومات اور بڑی آگاہی ملی ہوگی. اور میڈم جس طرح آپ پہلے بھی اب یہ کہہ رہے تھے کہ جو شادی ہے اور شادی کو بڑی فینٹیسی کے طور پر ہمارے یہاں مطلب یہاں پہ لیا جاتا ہے, اور حالانکہ شادی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور بالکل مطلب اور ہمارے جو نوجوان نسل ہے مطلب دے آر ناٹ پریپیئرڈ, وہ پریپیئر نہیں ہوتے ہیں میرج کے لیے, اور جس کے لیے آپ کہہ رہے تھے کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ کی بڑی اہمیت ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیے فینٹیسیز تو ظاہر ہے نا شادی, کیونکہ ایک جو ہمارے یہاں موسٹلی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کیونکہ لٹریسی ریٹ ہمارا چونکہ بہت کم ہے, تو زیادہ تر جو گھروں میں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک کیریکٹر کو جو ہے وہ فینٹیسائز کر لیتی ہیں کہ شادی کے بعد میرا یہ ہوگا. اسی طرح لڑکوں کو بھی یہی ہوتا ہے. تو بیسیکلی کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائف میں خوشی تبھی قائم رہے گی, ایک ہیلدی میرٹل ریلیشن شپ تبھی قائم رہے گا جب آپ دونوں کو ایک دوسرے کی پرابلمس کا اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ کمیونیکیشن کا بہت زیادہ اس میں رول ہے. کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو ایک سوشلی بتاؤں نا, اگر آپ کسی ڈیورس لائر کے پاس جائیں نا تو
اس کے پاس اگر آپ کیسز کو اسٹڈی کریں تو آپ اتنے پیٹی اتنے ایشوز ہوتے ہیں جس میں آپ کو سوچ کے حیرانگی ہوگی اچھا ان معاملوں پہ بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں, ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی, کیونکہ وہ اس کو وہ ایشو بنانے میں ان کی سراؤنڈنگس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, ان کے پیرنٹس کا, ان کی فیملیز کا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکے اور لڑکیوں کی بھی اپنی جو ایک تھاٹ پروسیس ہے اس کو ہم نے کہیں پہ انٹروین کیا ہی نہیں. بینگ اے یوتھ ان کو ہم نے کوئی ایجوکیشن دی ہی نہیں, تو تاکہ وہ اس مسئلے کو وہ ظاہر ہے وہ طلاق تک پہنچا دیں گے, جو کہ وہ ایک طلاق کے لیے مسئلہ نہیں تھا. تو وہ اس کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے, اور یہ کہ آپ فینٹیسیز رکھیں لائف میں, ایک دوسرے کی خوشی, ایک دوسرے کی گریٹیٹیوڈ بہت امپورٹنٹ ہے ایک میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں, کہ آپ ایک دوسرے کو تھینک یو کریں, اس کی پرابلمس کو سالو کریں. اور جس طرح مرد اور عورت کا ایک دوسرے پہ جب حق ہوتا ہے تو ان کی جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کو بھی سالو کرنے کا ایک دوسرے کا ہوگا. اگر فائنینشیلی کسی پرابلم سے مرد گزر رہا ہے تو بیوی شوڈ ریئلائز کے اس کو ہم نے ابھی کس طرح جو ہے وہ اس سے نکالنا ہے, ایٹ لیسٹ وہ بیجا فرمائشیں اس ٹائم پہ نہ کرے. اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ کسی مینٹلی, سوشلی, ایموشنلی, کیونکہ عورتوں میں جو حص ہوتی ہے ان کی بہت زیادہ وہ ہارمونس کی اس سے بھی بہت ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, تو بہت سے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, بہت سی ایموشنل چینجز ہوتے ہیں جو کہ ان کی پوری مہینے کی اس میں سائیکلز میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہسبینڈ اسی وقت کوئی اور ڈیمانڈ ایسی کرے گا جس میں وہ ہے, تو آف کورس وہ اس کے لیے اریٹیبلٹی اور زیادہ کریٹ ہوگی ریلیشن شپ میں, اور زیادہ جو ہے وہ خرابیاں آئیں گی, اور پھر وہی چیزیں پھر آپ کی. تو یہ ساری چیزیں کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو پری میرٹل کاؤنسلنگ کے ذریعے بتانا بہت ضروری ہے کہ بینگ اے ہسبینڈ آپ کا کیا رول ہے, بینگ اے وائف آپ کا کیا رول ہے, اور بینگ مدر وہ اپنی سیف مدرہڈ کے ساتھ اس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ کتنے عرصے کا بچوں میں وقفہ کرنا چاہتی ہے اور کون سا میتھڈ لینا چاہتی ہے. اس کی ساس یا اس کا ٹھیک ہے ہسبینڈ سے مشاورت ضروری ہے, لیکن کوئی اور فیملی ممبر آ کے اس کو امپوز نہ کرے کہ وہ ہے, اس کو اپنی جو بھی فزیکلی, مینٹلی, سوشلی اور جو اس کے باقی کے سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق اس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نیکسٹ بچے کو پلان کرے. ڈاکٹر صاحبہ سے آپ بات ہو رہی تھی تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وہیں سے. جی ڈاکٹر صاحبہ, میرے خیال سے آپ نے جو میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے, میاں بیوی کے جو رائٹس ہیں اور جو رسپانسبلٹیز ہیں, اور پری میرٹل کاؤنسلنگ ان کو کس طرح ان کو جاننے میں مدد کرتی ہے اور کس طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر بناتی ہے, اس پہ تو ہم نے بات کی ہے. تو تھوڑی سی ہمیں یہ بتائیں کہ کیا کچھ صحت کے مسائل, کچھ بیماریاں ہم نے سنا ہوا ہے کچھ ایسی ہیں جو موروثی ہوتی ہیں, تو اس بارے میں حوالے سے ہمیں بتائیں کہ جو پری میرٹل کاؤنسلنگ ہے یا شادی سے پہلے جو بلڈ اسکریننگ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ میرا خیال ہے کی کویسچن آپ کا ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی ہم نے جو آغاز میں پروگرام کی بات کی تھی وہ یہی تھا کہ اس کے مقاصد اور آبجیکٹیوز کیا ہیں. ایک تو ہم نے بتایا کہ اس کو ہم ایک ہیلپی میرڈ لائف یا جو ڈیورس ریٹ ہے اس کو ہم تھوڑا کم کر سکیں اور ان کی کاؤنسلنگ کے ذریعے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم نے اسکریننگ کے تھرو, یعنی کہ کچھ ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو کہ ایک مرد سے عورت شادی کے بعد منتقل ہو سکتی ہیں اور پھر ان کے آنے والے بچوں کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. تو ہم اس میں جو کہ پاکستان میں سب سے کامن اگر آپ دیکھیں تو تھیلیسیمیا میجر ہے, اور یہ زیادہ تر میڈیٹیرین کنٹری اور جو ساؤتھ ایشینز کنٹری ہیں اور افریقہ میں یہ بہت زیادہ تیزی سے اس کا پریولنس بڑھتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی کہ کزنس میرجز, کانسیگینیس میرجز میں جو اس بیماری کی انہیرٹ ہونے کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی رسک ہو جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری میں کسی بچے کو تھیلیسیمیا تھا اور چونکہ آپس میں ان کے والدین بھی کزنس تھے اور پھر بچے بھی ان کے کزنس ہیں, تو اس میں ایک عام کپلز کے بچوں میں انہیرٹ ہونے کے گو کہ اس کا فادر تھیلیسیمیا مائنر کیریئر ہو, لیکن اس سے اس کا کم جو ہے وہ رسک ہوگا ایز کمپیئر ٹو اس میں جو کہ کزنس میرجز ہوں گی یا پھر ان کا کوئی پیچھے سے اس بیماری کے حوالے سے کوئی ہسٹری ہوگی. تو یہ جو تھیلیسیمیا میجر اب جو 2022 میں آغا خان یونیورسٹی نے جب پورا ایک سروے کیا ہے تو اس میں پاکستان میں اینولی جو ہے وہ 5000 بچے جو ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہیں ہمارے تھیلیسیمیا میں. جی میجر, جی بہت زیادہ بڑی تعداد ہے, 5000 جی 5000 بچے ہر سال ایڈ ہو رہے ہیں. اور اس کی جو میجر ریزن ہے وہ مطلب یہی ہے کہ پری میرٹل اسکریننگ نہیں ہوئی ہوتی پیرنٹس کی, اور وہ کوئی ایک پیرنٹ میں سے کیریئر ہوتا ہے چاہے وہ مائنر کا ہو. اگر دونوں مائنر ہیں تو یہ اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پھر بچے لازمی
لازمی جو ہے وہ میجر ہوتا ہے, اور میجر کا جو آپ کہنا چاہیے فیٹ ہے نا وہ بہت ہی برا مطلب ڈیزاسٹرس ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ٹوٹل بلڈ ٹرانسفیوژن پہ, اور اس کی لائف اسپین بھی بہت کم ہوتی ہے. مائنر میں بھی یہ ہے کہ تھوڑا رسک زیادہ ہوتا ہے, بٹ یہ ہے کہ اس میں لائف ایکسپیکٹنسی پر یا اس کے جو ایک کنٹینیو ٹریٹمنٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, وہ ایک نارمل لائف جی سکتا ہے. تو یہ تھیلیسیمیا بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو بلڈ ہیموگلوبن ہے اس کا ایک ہیم پورشن ہوتا ہے جو کہ آئرن ہوتا ہے, اور ایک گلوبن ہوتا ہے جسے ہم پروٹین کہتے ہیں, اور اس میں کوئی اس کے جین میں اگر کوئی میوٹیشن ہو جائے تو وہ اگر فادر کی طرف سے بچے نے لی ہے یا مدر کی طرف سے, تو جو اس کی پروٹین جو کہ بیسیکلی رسپانسبل ہوتا ہے سارے آرگن کو آکسیجن سپلائی کرنے کے لیے اس بلڈ کے تھرو, اس میں یا تو کمی آ جائے گی یا وہ بالکل ختم ہو جائے گا. تو آپ سوچیں جو بلڈ کا دوسرا پورشن ہے آئرن جو ہیم ہے اس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی چلی جائے گی, وہ بہت بچے گا, اور اس کی ڈپوزیشن ہوگی وائٹل آرگنس میں جا کے, آپ کے ہارٹ میں, آپ کے گردے میں, آپ کے لیور میں, اور وہ ان آرگنس کو جا کے ڈیمیج کرے گا. تو یہ ایک بہت سمپلیفائی کر کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہے یہ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ تھیلیسیمیا. اور پھر اگر ہم یہ تو میڈیکلی ایک میں نے آپ کو اس کا بتایا, لیکن آپ سوچیں اس کا سوشلی کتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کی فیملی پر, اس بچے پر, کہ وہ فائنینشلی بہت زیادہ وہ اس پہ آ جاتے ہیں. گو کہ پاکستان میں تھیلیسیمیا سوسائٹی اس پہ بہت زیادہ کام کری, اور بھی بہت سارے فلاحی ادارے ہیں جو کہ تھیلیسیمیا کو بچے کو, لیکن انڈیویجولی طور پہ آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک ورک لوڈ مطلب ان پیرنٹس کے لیے بھی بڑھ گیا ہے, اور ایک ٹراما ان کے لیے ایک کریٹ ہو گیا ہے اس بچے کی وجہ سے, کیونکہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہوتا ہے, اور جبکہ ان کو پتا بھی ہے کہ اس کا آؤٹ کم اتنا اچھا نہیں ہونا, سونر اور لیٹر اس بچے نے اس کی لائف اسپین کم ہو جانی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہاسپٹلس میں بھی آپ جائیں تو اب لوگوں کی مسلسل اپیلیں آتی ہیں تمام سینٹروں کی کہ آپ اپنا خون کا عطیہ دیں, کیونکہ وہ اتنا ان کے پاس ورک لوڈ بڑھ چکا ہے ان پیشنٹس کا کہ ان کو بار بار فریکوینٹ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے, اور ان کے پاس بلڈ بینک میں بلڈ اتنا نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں کو امپیکٹ کو دور کرنے کے لیے اگر ہم چھوٹا سا ایک ٹیسٹ کرا لیں شادی سے پہلے, تو یہ کتنا بڑا ہم ایک جو ہے وہ ایک بیماری سے, اور ایک جو سوشلی اور مینٹلی اور فائنینشلی جو ایک ڈیزاسٹرز مچا ہوا ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کی بہت ضرورت ہے. اور میں نے دیکھا ہے, میں چونکہ خود بھی اس میں اسٹڈی میں نے کی ہے, اور بچوں کو یہ جو کیونکہ میرا جو ٹارگیٹ پاپولیشن تھا وہ فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں کہ وہ کیا سوچتی ہیں اس بارے میں, تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی فیملی میں بہت سارے بچے ہیں جو کہ یا ان کی فور فادرز میں کچھ ہوتے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی کنجنائٹل انوملی ہوتی ہے, یا تھیلیسیمیا ہوتا ہے, یا کچھ اور ہوتا ہے, بٹ اسٹل دے ناٹ اوائڈنگ ٹو گیٹ میریڈ ان دیئر چین آف ریلیشن شپ. وہ ابھی تک اس میں شادیاں بھی ان کی کزنز میں ہو رہی ہیں, آگے بچے بھی ان کے افیکٹ ہو رہے ہیں, اور پھر وہ اسی جو ہے اس میں چل پڑتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں, ایک تو لیک آف اویئرنیس ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ کس چیز سے بڑھ رہی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کسٹمس ان کے اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں ہمارے کچھ ٹرائبل ایریاز میں, یا اگر آپ کسی رورل ایریاز میں چلے جائیں تو وہ خاندان سے باہر شادیاں کرتے ہی نہیں ہیں. اور اب جو ویسٹ میں اس چیز پہ بہت زیادہ, جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں لیجسلیشن بہت, ایک میں نے آپ کو سعودیہ کی بھی مثال دی تھی, تو وہاں پہ بھی انٹر کزنز میرجز بہت زیادہ ہوتی تھیں, اور جس کی وجہ سے اس کا افیکٹ بچوں پہ آنا شروع ہوا, اور پھر اس کو انہوں نے پراپر اسکریننگ کے ذریعے اس چیز کو روکا, اور اس میں بہت زیادہ خاطر خواہ کمی آئی ان کیسز پہ. تو ایک ہیلدی سوسائٹی, ایک ہیلدی معاشرہ تبھی ہوگا جب آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں گے. اور اب چونکہ ہماری یوتھ کافی چیزوں کو ایبزارب کر لیتی ہے, ایکسیپٹ کر لیتی ہے, کیونکہ وہ اپنے اب تھوڑا سا پیرنٹس کے آگے ان کسٹمس کو تھوڑا سا روکنے میں کامیاب اس لیے ہوئی کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ان کو وہ 1 منٹ میں سرچ کر لیتے ہیں کسی بھی جا کے کہ یہ چیز جو ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں یا ہمیں جو اس چیز کی نالج دے رہی ہے ادھر اس میں کتنا فیکٹ موجود ہے, تو وہ ان کو تھوڑی سی کلک کر جاتی ہے. اور ایٹ لیسٹ وہ اگر کوئی ان کے بیریئرز نہ ہو تو وہ سوچیں گے ضرور کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح یہ ایک تھیلیسیمیا کی جیسے میں نے آپ کو مثال دی, اسی طرح HIV آپ دیکھ لیں پاکستان میں اتنا زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے, کیونکہ چلیں اس میں نیڈل کے تھرو جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کی بھی روٹ آف ٹرانسمیشن بہت کامن ہے, لیکن سیکشل کانٹیکٹ کے تھرو جو ہے یہ بہت ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اور اگر مرد یا عورت میں سے کسی ایک کو ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی ٹرانسمیشن بچوں میں ہوتی ہے. اور ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ اسکریننگ کرا لیں, مطلب پاکستان میں ہر جو ہے 11واں اس وقت ہیپیٹائٹس سی کا کیریئر ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو شروع میں ہے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے, تو وہ ایک نارمل لائف گزار رہا ہوتا ہے, اپنے ہر چیز کے ساتھ
نارمل کانٹیکٹس بھی رکھتا ہے, چاہے وہ اس کی بیوی ہو یا وہ کوئی اور ہو. تو جو اس کا سورس آف موڈ آف ٹرانسمیشن ہے اس میں زیادہ تر جو آپ کا اوپوننٹ پارٹنر ہے وہی افیکٹ ہوتا ہے. تو پھر اگر وہ بیوی کو ہو گیا تو پھر وہ ایک پورا ایک ٹریٹمنٹ کا پروسیس ہے. گو کہ گورنمنٹ اس میں فری آف کاسٹ کام کر رہی ہے, لیکن کتنا کرے گی. آپ نے کہیں نہ کہیں تو اس پہ اس کو بریک لگانا ہے کہ آپ اس کو اسکرین کو مینڈیٹری ہم جب تک نہیں کریں گے تھرو پری میرٹل کاؤنسلنگ, جو بیسک ہمارے جو یہ ڈس آرڈرز ہیں ان کے لیے, تب تک ہمیں اس میں کامیابی نہیں مل سکتی. بالکل میڈم, یہ تو میرے خیال سے بڑی ڈیٹیل آپ نے ناظرین کو بتایا کہ کون کون سی بیماریاں ہیں, اور نہ صرف مطلب جو صرف ایک ٹیسٹ کروانے سے اور آپ کس طرح مطلب آپ کے اپنے بچے کو, اپنے لائف پارٹنر کو اور پوری فیملی کو کس طرح ایک ڈیزاسٹر سے بچا سکتے ہیں, اور اگر آپ شادی سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ مطلب گفتگو تھی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو آپ نے ڈسکس کیا. جی میڈم, یہ جو بیماریوں کے جو موروثی بیماریوں کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا بڑی ڈیٹیل سے. تو اب یہ بتائیں کہ ٹیسٹوں کے نام, کیونکہ ہماری جو آڈینس انہیں آسانی ہو سمجھنے کے لیے کہ شادی سے پہلے جو بھی کپلز ہیں جو شادی کے مطلب جن کی شادی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے, وہ کون کون سے ٹیسٹ کروائیں تاکہ جتنی بھی بیماری ہیں ان سے بچا جا سکے. یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے, کیونکہ یہ اس میں نا ہماری کاسٹ آ جاتی ہے یہ ہر ٹیسٹ کی, اور ظاہر گورنمنٹ ابھی اتنی خود کفیل نہیں ہوئی کہ وہ اتنے مہنگے ٹیسٹوں کو جو ہے وہ اپنے اون پہ کروائے. نہ ہی ابھی اس کی کوئی ہمیں پری میرٹل کاؤنسلنگ کے حوالے سے کوئی اتنی جو ہے وہ ایک الگ سے کوئی ونڈو ملی ہے جس پہ ہم کہیں کہ ہاں جی آپ اس جگہ سے جا کے آپ یہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. لیکن اسٹل جو انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم بات کریں نا, تو وہاں پہ ایک ہوتا ہے, یا ہم ایک مینڈیٹری بھی ہے جو ٹیسٹ جو کروانا بھی چاہیے, وہ ایک ٹارچ کے نام سے ہوتا ہے. یہ ایک مخفف ہے, ایبریویشن ہے TORCH کا, اور وہ اس میں آپ کی یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ عورتوں میں منتقل ہو جاتی ہیں, یا مرد جو انفیکٹڈ ہوتے ہیں ایک شادی کے بعد ایک جنسی تعلقات کی وجہ سے, اور وہ اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ان کی آگے مدرہڈ پہ بھی اور ان کی لائف پر بہت زیادہ پڑتا ہے, اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ ٹاکسوپلاسموسس کہہ سکتے ہیں, روبیلا وائرس ہے, اور سائٹومیگیلس وائرس, یہ ٹارچ جو میں بتا رہی ہوں آپ کو, اور ہرپیز, یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ اگر مرد سے عورت اور عورت سے مرد میں منتقل ہو جائیں تو پھر یہ اس کا امپیکٹ عورتوں میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آگے انہوں نے جب فیملی وے میں وہ آتی ہیں تو وہ اس کا پورا انفیکشن ان کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ سسٹم میں بھی آتا ہے, اور ٹیوبس میں آ جاتا ہے, جیسے کہ ایک ریپروڈکٹیو سسٹم ہے یوٹرس میں آتا ہے, اور وہ دیٹ کازز سم ٹائمز انفرٹیلٹی کاز کر سکتا ہے, اور ایک ایسا کرونک انفیکشن کاز کر سکتا ہے جس سے ان کے بچوں کی گروتھ نہیں ہوتی, یا گروتھ ہو تو ابارشن کی صورت میں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن ہم اپنے سینیریو میں اگر اس کو رکھیں, چونکہ وہاں پہ ویسٹ میں جو ہے وہ سوشل کلچر ڈفرینٹ ہے ہمارا, تو ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ جس بیماریوں کی پریویلنس ہے ہم اگر انہیں کو فوکس کر لیں, جس میں HIV ہو گیا, ہیپاٹائٹس B, C اور تھیلیسیمیا مائنر میجر, یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ بہت جن کی تیزی سے پریویلنس بڑھ رہی ہے, اور جن کے نمبرز میں بہت زیادہ دن بدن تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ ہماری ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ آ رہا ہے اور لوڈ بڑھ رہا ہے. تو یہ بیسک ٹیسٹ ہیں کہ ہمیں ان کو ضرور اسکریننگ کے پروسیس میں لانا چاہیے. اور اس میں ایک خوشائن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں, چاہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہوں یا ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹل, ان میں یہ فری آف کاسٹ بھی کر رہا ہے. لیکن یہ ان کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا, آپ کہنا چاہیے کہ وہ جو روٹ کاز ہے وہ کچھ اور ہم ایویلویٹ کرتے ہیں. اب اگر کوئی یرکان کے ساتھ آیا تو ہم اس کو ہیپیٹائٹس کی ساری اسکریننگ کریں گے, لیکن ہم ایک کپل جا کے کہے گا کہ ہم نے شادی کرنی ہے اور ہمیں یہ ٹیسٹ کرایا جائے, تو شاید ان کو یہ اس طرح انٹرٹین نہ کیا جائے کہ جو ہے وہ جب تک کہ وہ ڈاکٹر اس کو ویریفائی نہ کرے کہ کس وجہ سے ان کو ٹیسٹ کرایا جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پاس ابھی تک اس کی ایک سیپریٹ ونڈو نہیں ہے. لیکن میڈم اس میں یہ تو ہو سکتا ہے, آپ نے کہا تھا کہ کپلز نہ جائیں تو بندہ انڈیویجولی اپنا ٹیسٹ کروا لے, مطلب اگر شادی ہو رہی ہے تو انڈیویجولی, جس طرح ہمارا کلچر بھی ہے, تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ہیپاٹائٹس کی اسکریننگ بھی تحصیل لیول پہ ہوتی ہے, HIV کی بھی ہوتی ہے, ٹرشری میں ہوتی ہے, اور دوسرا تھیلیسیمیا کی بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ اسکریننگ موجود ہے. تو یہ جو بیسک ٹیسٹ ہے یہ انڈیویجولی جو ہے, مطلب جو شادی شدہ جو جن کی شادی ہونی ہے وہی میں نے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں سینسٹائز اور اویئرنیس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک اگر وہ افورڈنگ پیشنٹ ہے تو وہ خود تو ضرور کروا سکتے ہیں, اور اگر ان کی کوئی مطلب فیملی ٹری میں بھی اس طرح کی کوئی کیسز آئے ہوئے ہیں تو اس کو تو ان کو پرائیورٹی پہ کرانا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کہاں اس طرح لوگ اس چیز کو شادی
شادی سے پہلے وہ مطلب پتہ ہے آپ کو باقی ساری پریپریشن ان کی ہوگی, جوڑا کہاں سے بننا ہے, میک اپ کہاں سے ہونا ہے, شادی میں کتنے گیسٹ آنے ہیں اور کون سی جگہ پہ شادی, ایک ایک چیز کی پلاننگ ہوگی. لیکن یہ پلاننگ جو کہ ان کی شادی شدہ زندگی کو ایک ہیلدی میرٹل ریلیشن شپ میں قائم رکھے, اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہوتا, پرائیورٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کروانا بھی کتنا ضروری ہے. تو لیکن اگر جو افورڈ کر سکے وہ ضرور کروائے, کیونکہ ہم ایٹ لیسٹ ان کو بتا تو رہے ہیں کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو کروانی ہے. جی بالکل میڈم, جس طرح آپ نے مطلب بتایا کہ ہمارے ناظرین کو کہ شادی سے مطلب متعلق اور چھوٹی چھوٹی دوسری جو جتنی بھی چیزیں ہیں, جوڑا کیا ہوگا, کپڑے کیسے ہوں گے, اور مطلب کھانا کیا ہے, پہننا کیا ہے, اس پہ فوکس ہے, کتنے لوگوں کو بلانا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی مطلب ایک چھوٹے سے ٹیسٹ سے آپ کی مطلب لائف پارٹنر اور آپ کی جو آنے والی نسل ہے وہ محفوظ رہ سکتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ ان خرچوں پہ کمی کر کے آپ اس خرچے کو افورڈ کر لیں تاکہ آپ کی فیوچر لائف ایک سیف اور ہیلدی ہو رہ سکے. جی بالکل ایسے ہی ہے, مطلب یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہمارے ناظرین کے لیے میرے خیال سے میڈم نے بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا ہے. اور یہ جتنے بھی بیسک ٹیسٹ ہیں, باقی تو چلیں جو اویلیبل نہیں ہے, اور جو بیسک ٹیسٹ جو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر اویلیبل ہے تو وہ لازمی کروائیں شادی سے پہلے انڈیویجولی اپنے اپنے, تاکہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اور آپ کا جو آنے والی جو نسل ہے وہ محفوظ رہ سکے. تو موونگ آن میڈم, ایک جو فیملی مطلب پری میرٹل کاسٹنگ اور ویسے بھی جو فیملی پلاننگ ہے شادی شدہ زندگی میں, اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اس پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ فیملی پلاننگ جو ہے اس کے کیا کیا میتھڈز ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ میل کے لیے اور فیمیل کے لیے. بالکل, دیکھیں جو فیملی پلاننگ ہے نا, یہ ون آف دا کمپوننٹ ہے آف پری میرٹل کاؤنسلنگ کا, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں بھی یہ اس کو ایک اہم جز بتایا گیا. آپ کی کاؤنسلنگ انکمپلیٹ ہے اگر آپ اس میتھڈ کی اویئرنیس جو ہے وہ کپل کو نہیں دے رہے ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاس عورتوں میں جو اس کا اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, اس کو آبجیکٹو کیوں ہے, ہم کیوں بتانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جو ایک ان پلان پریگنینسی جو اگر آپ اس کا ریشیو دیکھیں پاکستان میں, ان انٹینڈڈ یعنی کہ جو غیر ارادی طور پہ پریگنینسی ہے, وہ اراؤنڈ 32 ملین ایسی پریگنینسیز ہیں, اور جس میں سے 4 پوائنٹ سم تھنگ کچھ ملینس ہیں جو کہ انڈیوسڈ ابارشن کی طرف جاتی ہیں, یعنی کہ وہ ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, اور پھر اس کا جو اثر ہے وہ ماں پہ اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا میٹرنل مارٹیلٹی بڑھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی کنیکٹڈ ہیں. تو اگر ہم ان کو کسی ایک چین کو بھی ہم چھیڑیں گے تو سمجھیں کہ آپ کا جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا ریزلٹ نہیں آئے گا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان کو یہ میتھڈس بتائیں کہ اگر وہ فیملی پلان کرنا چاہ رہے ہیں امیڈیٹلی آفٹر, بہت سے سوشل مسئلے ہوتے ہیں, یا آپ کو پتہ ہے کہ جو غیر ارادی طور پہ یا جو سڈن طور پہ جو شادیاں ایسی ہو جاتی ہیں, ریلیشن شپ میں کوئی پریشر پہ آتے ہیں, تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی فیملی کو تھوڑا سا ڈیلے کریں, اور اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی میتھڈ سپلائی. اس میں ہمارا محکمہ جو ہے وہ فری آف کاسٹ ساری سروسز دے رہا ہے. ڈیٹیلز بہت ساری ہیں اس کی. عورتوں کے لیے ہارمونل میتھڈز ہیں جو کہ گولیوں کی صورت میں بھی ہیں, انجیکشن کی صورت میں بھی ہیں. تو یہ ہر انڈیویجول پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے لیے, اس خاتون کے لیے کون سا میتھڈ سوٹیبل رہے گا, جس کی وجہ سے, اور کتنا عرصے کا اس کو وقفہ چاہیے, چاہے وہ اپنی جاب پرسو کر رہی ہے یا اپنی پڑھائی کو پرسو کر رہی ہے, تو she needs to delay to make her family. تو پھر وہ اس کو اکارڈنگلی ہمیں مفت مشورے کے ساتھ اس کو وہ میتھڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح مردوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ کریئر ہے یا کہیں اس کا کوئی باہر کا کوئی جو ہے وہ اس طرح کا سینیریو ہے, تو وہ ضرور اس پہ کنسیڈر کرے. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ, جیسے ہم باقی چیزوں کو, بیماریوں کو بتاتے ہیں اور رول آف ہسبینڈ اینڈ وائف کو بتاتے ہیں, سملرلی ہمارا یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سارے میتھڈ کو الیبریٹلی بتائیں, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمارے سوشلی یا اسلامک لا کے خلاف ہو. یہ ہر چیز سے بہتر ہے کہ وہ ایک ڈیزاسٹر پہ جائیں, ایک انٹینڈیڈ پریگنینسی کریں, اور پھر اس کے بعد اس کو ابارشن پہ, کیونکہ ظاہر ڈاکٹرز کا تو یہ کام نہیں ہے, وہ کسی کویک کے پاس ہی جائے گی, کسی انٹرینڈ ڈائی کے پاس ہی جائے گی, اور پھر وہ اس کے بعد سے جو اس کا حال ہونا ہے وہ بھی نیور نو. اور ابھی جو اگر WHO کے اگر آپ ریشیوز دیکھیں نا, تو اس میں جو میٹرنل مارٹیلٹی جو ہیمریج کے بعد تھا, جو ریکاز تھے وہ یہ تھا کہ زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے, اور یا پھر جو بلڈ پریشر ہائی اگر ہو جائے, جیسے ہم ایکلمپشیا کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں, سیکنڈ نمبر پہ تھا. لیکن اب ایبارشن کی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ اب آ گئی ہیں دوسرے نمبر پہ, کہ وہ اتنی
اتنی کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ کیس بن جاتا ہے, وہ عورت سیپٹیسیمیا میں چلی جاتی ہے اور سملرلی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پہلے سے ہی اس چیز کو نہ کریں. اگر آپ پہلے ہی پلان کر لیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کروائیں. بالکل ایسے ہی میڈم, میرے خیال سے یہ فیملی پلاننگ کا جو نالج ہے یہ میاں بیوی کے لیے کتنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کو بہتر طریقے سے پلان کر سکیں, اور جو جتنے بھی اس کی پیچیدگیاں ہیں فیملی پلاننگ کے جو مطلب زچگی کے دوران جو ریلیٹڈ ہے وہ ان کے مطلب اس سے اویئر ہوں تاکہ ان سے وہ بچ سکیں. ٹھیک ہے, بالکل. اور پھر جس طرح میڈم مطلب جو ماں کی جو ڈائٹ ہے ڈیورنگ پریگنینسی, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں مطلب وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ڈائٹ, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ مطلب پاکستان میں جو پیوبرٹل ایج میں جتنی بچیاں ہیں وہ بہت 70% بچیاں انیمیا کا شکار ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں ان کو کیا ریزن ہے اس انیمیا کا. وہ بہت سے وارمز ہوتے ہیں, اب ڈی وارم کرنے کے لیے بہت زیادہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ڈائٹ کی کوئی اویئرنیس نہیں, کوئی نالج نہیں ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ وہ شاید گوشت کھانے سے یا مہنگے آپ سیب خریدیں گی تبھی آپ کو آئرن جو ہے وہ آپ کی ڈپلیشن کم ہوگی, لیکن آپ بہت ساری ہماری ایسی سبزیاں ہیں گھروں میں, ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فری بہت زیادہ نامنل پرائز کے ہوتے ہیں, اور آپ ان سے بھی اپنے آئرن کو ریکور, لیکن آئیڈیا نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, نالج نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اسپیشلی جو ہم یہ ایڈولسنٹ ہیلتھ کا ایشو ہے, جو ہمارا پروگرام جس کو ہم اسکول اور کالجز میں کرتے ہیں, اس میں ہم یہ اویئرنیس ڈائٹ پہ اور نیوٹریشن پہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک جو پیوبرٹل ایج کی بچی ہے جو کہ آگے اس کی میرڈ لائف پہ, اس کی مدر ہوڈ کی لائف کو سیو بنائے گی, اس میں اس کا ابھی سے ڈائٹ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا میڈم, بہت شکریہ میڈم. اور موونگ آن میڈم, ایک جو اس میں مطلب جو پری میرٹل کاؤنسلنگ کا جو کانسیپٹ ہے جتنی ڈیٹیل سے ہم نے گفتگو کی ہے, تو کئی جو ہمارے جو سوشل اور جو کلچرل جو بیریئرز ہیں, جو کچھ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے, اس پہ میں بات کریں کہ اس کو ہم کس طرح کیٹر کر سکتے ہیں اور کس طرح مطلب انکریج کر سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کو کہ وہ پری میرٹل کاؤنسلنگ کے سیشنز لیں تاکہ وہ اپنی کی جو آنے والی زندگی ہے وہ بہتر ہو سکے. دیکھیں بہت زیادہ یہ اس کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں نا بیریئرز کو, تو یہ بہت ایک لمبی لسٹ ہے کہ آپ کے اسٹرکچرل بیریئرز بھی ہوتے ہیں. اسٹرکچرل بیریئرز کیا ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ ایک بہت کمپریہنسو ایک پالیسی ہونی چاہیے تاکہ گورنمنٹ جو ہے خود اس کو اون کرے, اس میں لیجسلیشن لائے. جب ایک قانون بن جاتا ہے چاہے وہ امپلیمنٹ ہو نہ ہو, بٹ یہ کہ آپ پابند ہو جاتے ہیں, اس میں نکاح خواہاں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, آپ کے میڈیکل اسپیشلسٹ. دوسرا جو ایک امپورٹنٹ بیریئر یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں. اب ہم اگر آپ نے جس طرح یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا اور ایک لمیٹڈ سینیریو میں اور لمیٹڈ ڈسٹرکٹس میں یہ ہے, ہم اپنی بات تو یہاں تک کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے پوری آبادی کو اگر کور کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں میکسیمم لوگوں کو اسکلڈ کرنا پڑے گا, ٹرین کرنا پڑے گا. پھر لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی پڑے گی کہ ہمیں اس خاص کر پری میرٹل کاؤنسلنگ کے لیے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. اب ڈاکٹرس کے پاس لوگ جاتے ہیں, اب یہ گائناکالوجسٹ ہیں یا جو ہماری یہ ہوتی ہیں کمیونٹی مڈ وائفس ہوتی ہیں, وہ اپنے کام بہت اچھی طرح کر رہی ہیں, لیکن وہ اس کی پلاننگ پہ یا اس پہ بات اگر تھوڑی سی کر دیں تو میرا خیال ہے یہ ایز اے مطلب سارے اسٹیک ہولڈرس کو اس میں آنا چاہیے, جو کہ 1-2 منٹ کی اویئرنیس کسی بھی انڈیویجول کو دے سکتے ہیں. تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کا ہے. ہم ایک ادارہ مل کے تو کر رہا ہے کہ جی ان جگہوں پہ ہمارے ٹرینڈ افراد بیٹھے ہیں اور یہ آپ کو پری میرٹل کاؤنسلنگ کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے آگاہی دے سکتے ہیں, لیکن باقی جگہوں پہ نہیں ہے اس طرح. ایون ہیلتھ ہمارا بہت بڑا سیکٹر ہے, لیکن ہیلتھ پہ بھی اس پہ بات نہیں ہوتی مختلف جگہوں پہ. سملرلی اب جو اس کے علاوہ سوشل بیریئرز ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آؤٹ آف کانٹیکس کوئی ایسی بات کر دی جو کہ ہمیں اس کا فوراً ریٹیلیٹ لوگوں کو کرتے ہیں کہ جی یہ کون سی ایسی بے حیائی ہے جو کہ آپ معاشرے میں پھیلا رہے ہیں اور شادی سے پہلے ہی اس طرح, تو ان چیزوں کو ہم اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم بار بار اس بات کو ان تک دہرائیں گے, ہم بار بار کریں گے کہ جی یہ بہت ضروری ہے یہ. اور اس کا سب سے پہلے نا جو ایک ریزلٹ بیسڈ آپ کی اویئرنیس ہوتی ہے نا, وہ بہت افیکٹ کرتی ہے کہ آپ ان کو مثال دے کر اور اس کے نتائج کو سامنے رکھ کے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا, اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تو یہ چیز ایگزامپلز اپنے ہم نے ٹیوٹوریلز میں اور اپنی جو ہمارے مٹیریلز ہیں ان میں لے کے آئیں تو یہ بہت اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اور اگر ہم ریلیجیس بیریئرز کے لیے, میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بتایا تھا کہ ہم نے علماء کو اس میں ضرور آن بورڈ لیا, ان کو کانفیڈنٹ کیا ہے اس چیز کے لیے کہ یہ کوئی ایسی اسلامک ویلیوز کے اگینسٹ بات نہیں ہے. یہ مشاورت کا اسلام اور شرعی طور پہ ہمیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. سب سے پہلے مرد کے لیے اس کی کفالت ہے جو کہ وہ کیا معاشی طور پہ اس کو کر سکتا ہے. دوسرا عورت کے لیے اس کی صحت امپورٹنٹ ہے, کیا کہ وہ جو ہے وہ ایج چلے نو میٹر اگر آپ نے شادی 15 سال میں 14, لیکن وہ اس قابل
ہے کہ وہ آگے جا کے ایک اپنی فیملی کو آگے جنریٹ کر سکے یا وہ کر سکے. تو یہ بیریئرز ہیں, لیکن اس کو بھی ہم نے اوور کم کیا. دوسرا میڈیکل یہ ہوتا ہے, جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ جیسے کہ افورڈنگ کا بڑا مسئلہ ہے ہماری عوام میں, ہم اویئرنیس دے بھی دیں, ان کو سینسٹائز بھی کر دیں, لیکن وہ جب جائیں گے اور کوئی ٹیسٹ کرائیں گے اور 2000 وہ 2500 3000 وہ ٹیسٹ مانگے گا تو وہ ان کے لیے اتنی پرائیورٹی نہیں رہے گی. تو یہ گورنمنٹ لیول پہ ایک پلیٹ فارم پہ یہ چیزیں فری آف کاسٹ ہونی چاہیے تاکہ ہر کوئی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے, اس کی ایکسیسیبلٹی ہو ٹیسٹوں تک, اور مطلب اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو, ایزیلی مطلب اس کو کروا سکے, افورڈ ہو. بالکل, اور ٹریننگ اور اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ تاکہ جو ہے وہ ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں, اس میں ہم ریزلٹ بیس بات کریں, اور لوگ اگر ٹرین نہیں ہوں گے کہ ہم نے پری میرٹل کاؤنسلنگ میں بات کیا کرنی ہے, ان کو نالج کیا دینی ہے, تو پھر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. جی آف کورس, جو ٹرین پروفیشنلز ہیں پری میرٹل کاؤنسلنگ, ان کی تو بڑی ظاہری بات, ان کی تو اپنی جگہ اہمیت ہے. جب تک وہ پراپرلی ٹرین نہیں ہوں گے تو وہ کیا مطلب آگے فردر لوگوں کو بتا سکتے ہیں. بالکل. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب آج ہماری جو گفتگو تھی کافی زہر حاصل تھی, اور آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا ڈیٹیل سے پورے کانسیپٹ کو پری میرٹل کاؤنسلنگ کا کیا ہے اور کیا کیا ٹاپکس اس میں ہم کور کرتے ہیں, اور کس طرح مطلب جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کس طرح اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتی ہے, اور کس طرح جو ہمارا محکمہ ہے, ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کیسے اس پہ کام کر رہا ہے. آپ نے سارا بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بتایا, اور میرے خیال سے ہمارے ناظرین کو جو ہے اس پہ بڑی جو رہنمائی ملی ہوگی تمام ٹاپکس کے اوپر, تمام چیزوں کے اوپر, کہ کس طرح آپ شادی سے پہلے آپ نے کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں, شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کرنی ہے تاکہ آپ اپنی جو زندگی ہے اس کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. تو جی ناظرین, آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ, اور ان شاء اللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کو ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تھینک یو جی.